سب سے بڑا سوشل سائنٹسٹ جو یورپین یونیورسٹیز میں 700 سال تک پڑھایا جاتا رہا اور سب سے بڑا ہسٹورین، 60 جلدوں میں اس نے مقدمہ لکھا، ابن خلدون۔ 1401 کے اندر مصر فتح ہو رہا تھا، دمشق وہ ایک جائے نماز اور ایک قرآن لے کر فاتح کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا، جو بادشاہوں کو حکمت کی، دانائی کی اور علم کی نصیحتیں کیا کرتا تھا۔ وہ منطق اور دلیل آج تلوار کے سامنے کانپ رہی تھی۔ معزز خواتین و حضرات، طاقت جہاں ہوتی ہے وہاں پہ کوئی علم، کوئی منطق اور کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا جب سٹیٹ بنتی ہیں، میکاؤلی نے 17 سینچری میں یورپین فلاسفرز نے جب انسانوں کے رہنے کے لیے اسٹیٹس کو ڈیفائن کیا تو اس کی انٹرنل مینجمنٹ کے لیے انہوں نے بتایا کہ 3 آرگنز ہوتے ہیں اس کے، ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر۔ جو قانون بنائے گا لیجسلیچر، انفورس کرے گا ایگزیکٹو، تشریح کرے گا جوڈیشری، تینوں گھومتے قانون کے گرد۔ قانون اس وقت ہوتا ہے جب انسان موریلٹی سے خالی ہو جائے، اور جب انسان ایکسٹریم مورل ہو جائے تو اس کو کسی قانون کی ضرورت نہیں رہتی، اس کے اندر سے قانون پھوٹ رہا ہوتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جیسے جیسے ماڈرن سائنسز ایوالو ہوئیں، انہوں نے ان 3 آرگنز میں 2 آرگنز اور ایڈ کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک چوتھا آرگن جو ہے وہ ملٹری سروس بھی ہوتا ہے، ایسٹیبلشمنٹ بھی ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میڈیا بھی آرگن ہوتا ہے اسٹیٹ کا۔ یہ 5 آرگنز آج کنٹمپریری پولیٹیکل سائنس ایکسپلین کرتی ہے۔ زمانہ اور ایوالو ہوا، سائنسز نے کوئی ترقی نہیں کی معزز خواتین و حضرات، میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے۔ ٹیکنالوجی وہ ٹول ہے جس میں انسان اپنے ایزمنٹ نکالتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے اور لگژریز کے لیے اپنی لائف کو ایزی کرتا ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے۔ سائنسز تو وہاں کی وہاں کھڑی ہوئی ہے، وہ تو آج تک یہ نہیں بتا سکی کہ انسان میں کانشیسنس کہاں سے آتی ہے اور کدھر سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے۔ سیم اسی پوائنٹ۔ جیسے جیسے یہ مینز آف کمیونیکیشن امپروو ہوئے، اسٹیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیا جو ہے اس نے ایز اے پلر اپنا رول پلے کرنا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ انسانوں نے انٹریکشن کے لیے سوشل میڈیا ایوالو کر لیا۔ یہ انسان، ارلی گریکس کہا کرتے تھے کہ یو آر وٹ یو کنزیوم، آپ وہ ہو جو آپ کنزیوم کرتے ہو۔ اگر ہر وقت میری آنکھیں غلط کانٹینٹ دیکھتی ہیں، ہر وقت میرے کان غلط کانٹینٹ سنتے ہیں، ہر وقت میری زبان نیگیٹو کانٹینٹ نکالتی ہے، میں وہی ہوں۔ آج میں کسی ٹائم لائن کو دیکھتا ہوں تو میں ایسے ایسے گھماتا ہوں، فریگمنٹڈ تھاٹس، کبھی کچھ آ رہا، کبھی کچھ آ رہا، کبھی کچھ آ رہا، کبھی کچھ آ رہا ہے۔ آج کا انسان بہت معذرت کے ساتھ، میں اپنے الفاظ ود ڈیو اپالوجی ادا کر رہا ہوں، یقین مانیے اس مونکی جیسا ہو گیا ہے جو پٹاسیاں مارتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ فریگمنٹڈ تھاٹ ہے، یہ سٹینک تھاٹ ہے۔ یہ انسان جب ڈیوائن ہوتا ہے تو یہ کوہیرنٹ ہوتا ہے، اس کے تھاٹس میں ربط ہوتا ہے، اس کو موبائل نہیں چلاتا۔ یہ موبائل جو ہے آج اگر کسی شخص کو یہ اے آئی جنریٹڈ ڈیوائس چلاتا ہے تو وہ انسان نہیں ہے، لیس دین انسان۔ سوشل میڈیا برا نہیں ہے، جب چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، جب چیزیں نئی آتی ہیں، اس کے اکارڈنگلی نیشنز اپنے میئرز لیتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیسے انکلکیٹ کرنا ہے کہ اس کے بیڈ افیکٹ سے بچیں۔ ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے، اس لیے ہم یقین مانیے کہ نیشن نہیں بن پا رہے۔ اقبال نے اپنے مرشد سے پوچھا تھا، میں ایک شعر کے انداز میں کہتا ہوں۔ اقبال پوچھتے ہیں کہ خاک تیرے نور سے روشن بسر، غایت آدم خبر ہے یا نظر۔
کہ یہ جو ڈسٹ ہے اس میں تیرے نور کی وجہ سے لیمینسائی پیدا ہو گئی ہے، مجھے یہ بتا دے کہ یہ آدم زاد وین ہے کہ نیوز ہے؟ رومی کہتے ہیں آدمی دیدست باقی پوست است، دید باشد کے دید دوست است. وہ کہتے ہیں مین از دا پرسپشن، ریسٹ از دا اسکن. پرسپشن کیا ہے؟ پرسپشن آپ کا نقطہ نظر بنتا ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کیا محسوس کر رہا ہوں. یہ چیزیں میرے سینسول ڈیٹا اس برین کو ڈیٹا دیتی ہیں اور میرا پیراڈائم بننا شروع ہو جاتا ہے. جب انسان اپنے سینسول ڈیٹا تک لیمیٹائز ہو جائے اور وہیں تک محدود رہے، وہ اپنے معیار کو نہیں پہنچا. آج دنیا کا ہر علم اگر انسان کو خدا شناس نہیں بناتا تو وہ علم بہکا رہا ہے، انسان کو گمراہ کر رہا ہے. جن مغربی مفکرین اور سوشل میڈیا انوینٹرز کے ہم نے 15 مرتبہ بل گیٹس کا نام لیا گیا ہے یہاں پہ، آج ہمارے آئیڈیلز وہ ہو گئے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. یہ مسلمان جب اپنی زندگی فلسفے کا سب سے بڑا سوال رہا ہے ہمیشہ سے، انسان کیا ہے، کہاں سے آیا، خدا کون ہے. جب یہ خدا شناس بنتا ہے تو یہ خود شناسی سے بنتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو اپنے اوپر سیلف کنٹرول ہوتا ہے، اس کو ڈیوائس نہیں چلاتا، سوشل میڈیا نہیں چلاتا، اس کے اندر ضمیر کی ایک ان سائڈ وائس ہوتی ہے جو اس کو چلا رہی ہوتی ہے کہ یہ میرا کنڈکٹ اچھا نہیں ہے، یہ میرے انٹروسپیکشن کرنی ہے. اس ماڈل پہ قومیں ڈیولپ کی جاتی ہیں، اکیڈیمیا بنایا جاتا ہے، اسکولز بنائے جاتے ہیں، کالجز بنائے جاتے ہیں، پھر ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے اندر پیدا ہوتے ہیں. بہت شکریہ.